وہ اداکارائیں جو آتے ساتھ ہی شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئیں لیکن کیریئر کے عروج پر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ عبرتناک اور دردناک داستان جانیے اسی ویڈیو میں۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا، میں تو دریا و سمندر میں اتر جاؤں گا۔ پاکستان فلم انڈسٹری میں وہ اداکارائیں جو آغاز کے بعد ہی شہرت کی بلندیوں پر پہنچیں لیکن جب ان کے عروج پر ان کا انتقال ہوا تو اسی فہرست میں سب سے پہلے طاہرہ نقوی کا نام آتا ہے۔ طاہرہ نقوی کی سنجیدہ اداکاری، مکالموں کی ادائیگی، خوبصورت شخصیت اور شاندار ڈائلاگز لوگوں کو آج تک بھی یاد ہیں۔ وہ 1956 کو پیدا ہوئی۔ آپ کو بچپن ہی سے ریڈیو پاکستان کے قریب رہنے کا موقع ملا کیونکہ آپ کے والد کا تعلق ریڈیو پاکستان سے تھا۔ آپ اس لیے بہت زیادہ کانفیڈنس رکھتی تھی تو آپ کی دوستوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کو اداکاری کے میدان میں جانا چاہیے۔ آپ نے جب اپنے والد سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ آپ کو ریڈیو پاکستان لے گئے اور 1970 میں آپ نے ریڈیو پاکستان سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور پھر 1978 میں آپ کو زندگی بندگی نامی فلم میں بھی کام کرنے کا موقع ملا تو یہاں سے آپ کے پروفیشنل کیریئر کا آغاز ہوا۔ آپ کا ایک ڈائلاگ چھوٹی سی گڑیا چھوٹی رہ گئی، ممی کی گود میں سوتی ہی رہ گئی بہت زیادہ مقبول ہوا۔ تو آپ کا سب سے مشہور ڈرامہ وارث تھا جسے امجد اسلام امجد نے لکھا تھا اور آپ کو پاکستانی مدھوبالا بھی کہا جاتا تھا۔ 2 فلموں میں بھی آپ نے کام کیا لیکن آپ کی وہ 2 فلمیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ آپ کو 1982 کو کینسر ہوا۔ یہ وہ موذی مرض تھا جس کا اس وقت کوئی علاج بھی منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ آپ نے اس بیماری سے فائٹ کرتے ہوئے زندگی گزاری لیکن پھر اچانک سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے انتقال نے فلم انڈسٹری سے وابستہ ہر شخصیت کو اداس کیا۔ دوسرے نمبر پر اس فہرست میں یاسمین اسماعیل کا نام آتا ہے جن کا تعلق ایک پڑھے لکھے خاندان سے تھا۔ آپ کے والد آرمی میں بہت بڑے آفیسر تھے، اسی لیے آپ کو اپنے والد کی تبدیلیوں کی وجہ سے اور جب بھی آپ کے والد کا ٹرانسفر ہوتا آپ لوگ بھی ان کے ساتھ چلے جاتے۔ آپ کی تعلیم میں حرج آتا رہا لیکن پھر اس کے بعد جب آپ کے والد نے آپ کو اعلیٰ تعلیم دلوائی تو آپ نے 1971 میں والد کے انتقال کے بعد فلمی دنیا میں آنے کا فیصلہ کیا کیونکہ آپ کو بچپن ہی سے اداکاری کا شوق تھا۔ پہلا ڈرامہ شیشے کا آدمی جو بہت زیادہ مقبول ہوا۔ آپ کا اس کے بعد ایک مشہور ڈرامہ عجائب گھر اور سب سے مقبول کام تنہائیاں تھا۔ تنہائیاں پاکستان فلم انڈسٹری کا وہ شاندار ڈرامہ تھا جو بہت زیادہ مقبول ہوا اور کئی اداکاراؤں کے کیریئر کو عروج پر پہنچانے کا سبب بنا۔ آپ کا جو سب سے منفرد کام تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے مشہور ڈراموں کی ڈبنگ کی اور انہیں پاکستان کے اندر مختلف سٹیجز پر پرفارم کیا۔ آپ کی ازدواجی زندگی بہت شاندار طریقے سے گزری اور آپ اپنے آخری وقت تک اپنے خاندان کے ساتھ جڑی رہیں۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ کو جب 1996 میں کینسر ہوا تو آپ ہر چیز سے دل اچاٹ کر بیٹھیں اور خاموش ہو کر سائیڈ پر ہو گئیں۔ 6 سال آپ نے اس موذی مرض سے لڑائی کرتے ہوئے زندگی گزاری لیکن 2002 میں آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کی وفات سے فلم انڈسٹری کا ایک اور شاندار باب بھی بند ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر اس فہرست میں طاہرہ واسطی کا نام آتا ہے۔ بہاولپور سے تعلق تھا۔ آپ کے خاندان میں ہی آپ کے رشتہ دار رضوان واسطی ریڈیو پاکستان سے وابستہ تھے تو آپ کو پہل انہی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور پھر وہی رضوان واسطی زندگی میں آپ کے جیون ساتھی بن گئے۔ آپ کا پہلا مشہور ڈرامہ تھا وہ آخری چٹان تھا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ تحریر بھی لکھتی تھیں اور فلم انڈسٹری میں رائٹنگ کے اندر بھی آپ نے خوب نام کمایا۔ آپ کے شوہر رضوان واسطی کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد آپ کی زندگی بالکل اجیرن ہو گئی۔ خاموش
بالکل روتے ہوئے اور شوہر کو یاد کرتے زندگی گزارتی، لیکن پھر اسی کے بعد آپ بھی شوہر کی یاد میں اس دنیا سے چلی گئیں۔ چوتھے نمبر پر اس فہرست میں جعفری کا نام آتا ہے، جو 1970 میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد پاکستان آرمی میں تھے اور 80 کی دہائی میں آپ فلم انڈسٹری کے اندر آ گئیں۔ فلم انڈسٹری میں آپ نے آتے ساتھ ہی کچھ ایسے شاندار کام کیے کہ آپ کو آپ کی سنجیدہ شخصیت، خوبصورت اداکاری اور بہترین انداز و لب و لہجے کی وجہ سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنا نصیب ہو گیا۔ آپ ایک فیشن ڈیزائنر بھی تھی، ماڈل بھی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا ایک بوتیک بھی تھا۔ ناظرین و سامعین، آپ نے دیسی گرل اور ایک محبت، 100 افسانے، تھوڑی سی خوشیاں بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ تو آپ کی شادی کے بارے میں اگر میں بات کرتا چلوں، آپ نے 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی آپ کی ناکام تو نہ ہوئی، لیکن آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے پھر اسی کے بعد دوسری شادی کر لی، لیکن ان دونوں شادیوں سے آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی، اور یہ آپ کو زندگی بھر دکھ اور غم رہا۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کا آخری عرصہ اپنی اولاد سے جدائی میں اور اپنی بہنوں اور گھر والوں کے ساتھ گزارا، اور یہی آپ کا خاندان اور کل اثاثہ تھا۔ یہ ان اداکاراؤں کی کہانی تھی جو کیریئر میں تو عروج پر پہنچے، لیکن پھر زندگی کی جنگ ہار بیٹھے، اور بلا شبہ موت تو ایک بہت بڑی اٹل حقیقت ہے جو کسی کو بھی کسی وقت آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔